سیاست کی طرف مجھے بتائیں مسجد اقصیٰ کے اوپر جو اس ٹائم حالات چل رہے ہیں، پچھلے سال بھی رمضان میں یہی حالات تھے، مسجد کے اندر گھس کی اسرائیلی فورس، وہ اتنا سا قطر جیسا ملک، کیوں ہوتا ہے یہ؟ ہم لوگ کیوں خاموش ہیں اور کب تک خاموش رہیں گے؟ ہم لوگ ننگی ویڈیوز بنانے میں مصروف ہیں، ہم لوگوں کو اٹھانے میں مصروف ہیں، ہم لوگوں کو اٹھا کے الٹا لٹکا کے ننگا کر کے ٹارچر کرنے میں مصروف ہیں، ان کی بیگمات کی ویڈیوز بنانے میں مصروف ہیں، ان کے بچوں کے نام پہ ان کو بلیک میل کرنے میں مصروف ہیں۔ ہماری انا کی بھینٹ چڑھ چکا ہے یہ پاکستان۔ ہم اتنے مصروف ہیں کہ ہمیں قبلہ اول کی فکر نہیں، ہم اتنے مصروف ہیں کہ ہمیں بیت المقدس کی فکر نہیں۔ مسلمان کی تلوار پر عورت اور شراب آ جائے تو پھر وہ بزدل اور بغیرت ہو جاتا ہے، وہ تلوار زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ ریاست امریکہ سے قرضہ لے گا تو امریکہ کو جب قرضہ نہیں دے پاؤ گے تو جس کو قرضہ نہیں دے پاتے نا وہ آپ کی بیٹی اٹھا کے لے جاتا ہے، وہ عافیہ صدیقی کو اٹھا کے لے جاتا ہے۔ پھر عافیہ صدیقی کو آپ 24 سال ہو جاتے ہیں، 4 دن پہلے عافیہ صدیقی کو 24 سال پورے ہو چکے ہیں۔ مجھے بتاؤ محراب جب سڑک پہ نکل کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے تو اس کا نام تو 4 شیڈول میں آ جاتا ہے۔ شہیر سیالوی جب سڑک پہ نکل کے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے تو دہشت گردی کا پرچہ ہو جاتا ہے۔ بھائی یہ تمہاری کس باپ کی اولاد ہے کہ ابھی تک اس پہ دہشت گردی کا پرچہ نہیں کٹا؟ ہم نے اپنے ہی لوگوں کے گلے کاٹے ہیں، ہم نے اپنے ہی لوگوں کی ٹانگیں کاٹی ہیں، ہم نے اپنے ہی لوگوں کو برہنہ کیا ہے، ہم نے اپنے ہی بلوچ مارے ہیں، اپنے ہی پشتون مارے ہیں، ابھینندن کو نہیں مارا۔ ایک ہمارے ایئر فورس کے بندے نے دلیری کر کے جب اسے پکڑا تو ہم لوگوں نے واپس کر دیا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ کرنل حبیب انڈیا کے پاس ہے وہ واپس کر دو، یہ بھی نہیں کہا کہ افضل گرو کی میت انڈیا کے پاس ہے واپس کر دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ٹی فور تماشے کی ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محراب حبیب۔ ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان نظریاتی پارٹی کے مرکزی چیئرمین ہمارے پیارے بھائی شہیر سیالوی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ بہت زبردست الحمدللہ۔ ہلچل کیسی چلی؟ الیکشن قریب آ گئے اب تو اچانک سے۔ بہت خوش آئندے جی، الحمدللہ کوئی 129 ایم پی اے کے کینڈیڈیٹس ابھی تک ہم لوگ فائنلائز کر چکے ہیں پنجاب سے، اور باقی بھی درخواستیں آئی ہوئی ہیں جو آزاد کینڈیڈیٹس ہیں، اب ان کے انٹرویوز کرنے ہیں کہ کس کو ٹکٹ دیا جائے پارٹی کا۔ اچھا، اور 1 سال ہوا ہے پارٹی کو بنے، 1 سال تقریباً، اور کوئی آپ دیکھیں 125 کینڈیڈیٹ پنجاب میں کھڑے ہو رہے ہیں، تو یہ پنجاب کی تیسری چوتھی بڑی جماعت بن گئی۔ سیاست کی طرف میں آؤں گا، بہت جلد آؤں گا، 5-7 منٹ میں آپ کے پاس آتا ہے جو ہے وہ سیاست کی طرف۔ مجھے بتائیں مسجد اقصیٰ کے اوپر جو اس ٹائم حالات چل رہے ہیں، پچھلے سال بھی رمضان میں یہی حالات تھے، مسجد کے اندر گھس کی اسرائیلی فورس، وہ اتنا سا قطر جیسا ملک، کیوں ہوتا ہے یہ؟ ہم لوگ کیوں خاموش ہیں اور کب تک خاموش رہیں گے؟ ہم لوگ مصروف ہیں، بہت مصروف ہیں۔ کھانے کو لیے نہیں ہے تو مصروفیت کہاں سے آ گئی؟ سر بہت مصروف ہیں، ہم لوگ ننگی ویڈیوز بنانے میں مصروف ہیں، ہم لوگوں کو اٹھانے میں مصروف ہیں، ہم لوگوں کو اٹھا کے الٹا لٹکا کے ننگا کر کے ٹارچر کرنے میں مصروف ہیں، ان کی بیگمات کی ویڈیوز بنانے میں مصروف ہیں، ان کے بچوں کے نام پہ ان کو بلیک میل کرنے میں مصروف ہیں۔ ہماری انا کی بھینٹ چڑھ چکا ہے یہ پاکستان۔ ہم اتنے مصروف ہیں کہ ہمیں قبلہ اول کی فکر نہیں ہے، ہم اتنے مصروف ہیں کہ ہمیں بیت المقدس کی فکر نہیں ہے، ہم اتنے مصروف ہیں کہ ہمیں مسجد الاقصیٰ کی فکر نہیں ہے، جہاں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کی امامت کی، ہمیں فکر نہیں ہے، جہاں پر بغیر کسی فوج کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ چلے گئے، اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے، میری اس سرزمین پر عمر آئے تھے، جس کی پرواز ہے آسمانوں تلک، زخمی زخمی سا میں ایسا شاہین ہوں، ہاں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، کسی کو فکر نہیں ہے۔ اب دوبارہ وہ زمین تڑپ کے کہہ رہی ہے ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین کو آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ سر مسئلہ یہ ہے ہمارے امت مسلمہ میں جو لیڈرشپ اس وقت ہے وہ بکاؤ مال بن چکی ہے، وہ بغیرت بن چکی ہے، وہ مادہ پرست ہو چکے ہیں، عورت اور شراب پر بکنا شروع ہو چکے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا جب مسلمان کی تلوار پر عورت اور شراب آ جائے تو پھر وہ بزدل اور بغیرت ہو جاتا ہے، وہ تلوار زنگ آلود ہو جاتی ہے، وہ پھر مظلوم ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے نہیں اٹھتی۔ اب بھی یہ کیا ہوگا؟ چلیں یہ تو ہوگی بات ہے جو آپ کا موقع پر جو ہونا چاہیے، ٹھیک بات ہے۔ اعلیٰ سطح پر آپ نے کہا چلو شراب نوشی چلی، سب کچھ ہو رہا ہے، اس کا حتمی حل کیا ہوگا؟ اگر ہماری حکومت ہوتی تو ہم ایک سولوشن نکال لیتے جو امپلیمنٹیبل ہوتا۔ کیا؟ ہم OIC میں جا کے ایک ریزولوشن لے آتے کہ ہم مسئلہ فلسطین کے حل نہیں کر سکتے جناب، ہم لوگوں کے پاس نہ ایسی فوجیں رہی ہیں، نہ ہم لوگوں کے پاس ایسے اثاثے رہے ہیں، ہم سارے مقروض ہیں، سارے مسلم ممالک کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہے، کسی نے کسی کی ویڈیو اسلامی ملک ہے شہر بھائی، مجبور OIC صرف کھانے کے لیے ایک قرارداد میں لے آتا، اور آج بھی میں گورنمنٹ آف پاکستان کو کہتا، اور میں جا کے قرارداد لے کے جاؤں گا،
OIC میں اگر ہم لوگ اسمبلی میں ایک بھی سیٹ لے کے پہنچ گئے, اگر OIC میں جانے کا موقع ملا, یہ قرارداد ہم لوگ پیش کریں گے, پاکستان کی نمائندگی کا موقع ملا تو وہ یہ کہ تمام اسلامی ممالک کے سربراہان OIC کا اگلا اجلاس فلسطین میں بلوائیں اور مسجد الاقصیٰ میں باجماعت نماز ادا کریں. جب 57 اسلامی ممالک کے صدور اور وزرائے اعظم وہاں جا کے باجماعت نماز ادا کر دیں تو ایک بہت بڑی شٹ اپ کال ہوگی ان لوگوں کے لیے کہ ایک ایسا امام کھڑا ہوگا جس کے پیچھے شیعہ بھی ہوگا, سنی بھی ہوگا, دیوبندی بھی ہوگا اور وہابی بھی ہوگا, اور دنیا کو میسج جائے گا کہ جس قوم کو تم نے تقسیم کر کے ہمارے مسلمانوں کو برہنہ کرنا شروع کیا تھا وہ قوم دوبارہ متحد ہو چکی ہے. وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں ہم لوگ, تم سے رہا نہیں جاتا, بس نہیں چلتا کہ ہم لوگ وہاں جائیں. نہیں رہ جاتا ہے, بالکل آپ کی بات 100%. لیکن جب آپ بات کرتے ہیں کہ ہم اجلاس وغیرہ بلائیں گے, وہ تو آتے ہیں, کھانا شانا کھاتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں. عمران خان صاحب نے بھی بلایا تھا سر, وہ ادھر بلایا تھا نا, فلسطین میں بلایا جائے. وہاں پر بھی میرے نہیں خیال آپ کے گھر میں کوئی چڑھائی کر دے اور ظلم کر دے, آپ کے گھر سیالکوٹ پہ, اور میں اپنے گھر میں پلے کارڈ لے کے اپنے لان میں نکل آؤں, جسٹس فار مائی بردر, کیا ظالم کے صحت پہ کوئی فرق پڑے گا؟ جب تک میں آپ کے گھر آ کے اس ظالم کو گریبان سے پکڑ کے نہ نکال دوں. ایسا ہی ہے نا؟ صحیح ہے. پاکستان کو کون لیڈ کر رہا ہے جناب اس ٹائم بڑے سارے لوگ کر رہے ہیں. نہیں, شہباز شریف وزیر اعظم ہے. ٹھیک ہو گیا. شہباز شریف کا گھر کدھر ہے؟ جاتی عمرہ میں. جاتی عمرہ میں ایک بندہ جا کے اس کو گریبان سے پکڑ کے 2 لیتر مارے, اور میں گھر کے باہر کھڑا ہو کے جلوس نکالوں, بولوں قدم بڑھاؤ شہباز شریف, ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہ پھر اسے 2 لیتر مارے. میں بولوں گا قدم بڑھاؤ شہباز شریف, ہم تمہارے ساتھ. وہ پھر 2 لیتر مارے. میں بولوں گا قدم بڑھاؤ شہباز شریف. ایک وقت آئے گا کہ شہباز شریف کہے گا یار مجھے لیتر نہ مارو, ایک سیکنڈ رکو. پھر وہ مجھے ماں بہن کی گالی نکالے گا اور بولے گا الو کے پٹھے, وہاں کھڑے ہو کے بول رہے قدم بڑھاؤ. اندر آ کے جب تک تم اس قابض کو گریبان سے پکڑ کے جاتی عمرہ سے نہیں نکالو گے, میری جان نہیں چھٹے گی. نہ لگاؤ نعرے. آج امت مسلمہ وہ کام کر رہی ہے, اور فلسطینی ہمیں گالی دے کے کہہ رہے ہیں بھائی جان نعرے نہ لگاؤ, ہمیں آٹے کی بوریاں ہمیں نہ وہاں بھجواؤ, ہمیں یہاں پر جناب کھانے پینے کی چیزیں نہ بھجواؤ, ہمیں کلاشنکوف بھجواؤ. میں فلسطینی سفیر سے جب ملنے گیا تھا تو فلسطین کے کچھ اسٹوڈنٹس آئے ہوئے تھے جو یہاں پڑھتے تھے. انہیں ہم نے کہا ہاؤ کین وی ہیلپ یو, کوئی اکاؤنٹ نمبر مل سکتا ہے کہ پاکستانی اپنی ڈونیشنز وہاں دیں؟ کہتے ہیں ہم کوئی بکاؤ مال ہیں یا بھکاری ہیں, ہمیں کھانے پینے کی اشیاء نہیں چاہیے, ہم تم پاکستانیوں سے جو توقع رکھتے ہیں نا ہمیں وہ چاہیے. بڑی بات ہے. مجھے بتائیں کہ اسرائیل قطر جیسا ملک جہاں پر پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ فلاں اس جگہ پر پلاننگ کرتا ہے, لیکن حال ہی میں یہ جو واقعہ ہوا, میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا, یا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کس کی ہمت ہوئی ہے ان کو بھیجنے کے لیے؟ کس کی ہمت ہوئی؟ یہ تیسری مرتبہ. سب سے پہلے ایک بار اسرائیل کا جھنڈا لگایا گیا اسلام آباد. جی ہاں. دوسری مرتبہ ایک وفد کو اسرائیل بھیجا گیا پاکستانی جھنڈے کے ساتھ, اینکر پرسن کو, اس کو بھی ہم نے ٹی وی سے نکلوایا, صحیح, جھنڈے کو بھی ہم نہیں پھاڑا. تیسری مرتبہ 30 مارچ کو ایک بندہ ٹویٹر پہ ٹویٹ کرتا ہے کہ جناب اسرائیل میں چلا گیا پاکستان کی جانب سے کھانے پینے کی اشیاء لے کر. 31 مارچ کو ڈاکٹر محمد الاسید کو مسجد الاقصیٰ کے سامنے شہید کر دیا جاتا ہے, اور پورے پاکستان میں گورنمنٹ آف پاکستان 48 گھنٹے تک کوئی مذمتی بیان بھی نہیں دیتی اور اسے لاتعلقی کا اظہار بھی نہیں کرتی. اور اب گورنمنٹ ہمیں کہہ رہی ہے کہ جناب ہم انوالو نہیں ہیں. بھئی ہمیں پتہ ہے تم اگر انوالو نہیں بھی ہو, مجھے بتاؤ محراب جب سڑک پہ نکل کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے تو اس کا نام تو 4 شیڈیول میں آ جاتا ہے. شہیر سیالوی جب سڑک پہ نکل کے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے تو دہشت گردی کا پرچہ ہو جاتا ہے. بھئی یہ تمہاری کس باپ کی اولاد ہے کہ ابھی تک اس پہ دہشت گردی کا پرچہ نہیں کٹا؟ اور سب سے بڑا جرم کہ جو پاکستان کا پاسپورٹ لے کے وہ اسرائیل کے جھنڈے کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا اور جا کے وہ ہمارے 22 کروڑ عوام کے منہ پہ تماچا مار رہا ہے کہ یہ وہ پاسپورٹ ہے جس پہ لکھا ہے کہ اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے اور آپ ہر جگہ جا سکتے ہیں سوائے اسرائیل کے. لو میں جا کے دکھا دیا تمہیں. یہ تماچا نہیں ہے شہباز شریف عمران خان زرداری کے منہ پہ یا میرے آپ کے منہ پہ, ہمارے منہ پہ تو لگ گیا, ان کو فیل نہیں ہو رہا, بغیرت ہو چکے ہیں. سر جی اس کا نام 4 شیڈیول میں کیوں نہیں لگتا؟ اس پہ ٹیرر فائنینسنگ کا کیس کیوں نہیں بنتا؟ سر فیصل بن خالد ہے, سندھ کا رہنے والا ہے, یہودی ہے, اور اس کو ہماری ایمبیسی نے اجازت دی تھی عمران خان کے دور حکومت میں آپ جا سکتے ہیں. نہ خان نے روکا نہ اس بغیرت نے روکا. اور یہ صرف آج میں کہہ رہا ہوں, میرا کوئی پی ٹی آئی کا دوست برا مانے نہ مانے, یہ سب الو کے پٹھے ہیں
جتنے حکومتی جماعتوں میں رہے ہیں یہ سب 5 سال باجوہ کی گود میں بیٹھتے ہیں اور 5 سال باجوہ کو گالی نکالیں گے. جب تک یہ حکومت میں ہے تو امریکہ بھی اچھا ہے, فوج بھی اچھی ہے. جب یہ اپوزیشن میں جائیں گے تو ان الو کے پٹھوں کے لیے امریکہ بھی برا ہو جائے گا اور فوج بھی بری ہو جائے گی, عدلیہ بھی بری ہو جائے گی, بیوروکریسی بھی بری ہو جائے گی, پولیس بھی بری ہو جائے گی. یہ وہی کام ہوتا ہے جو بلوچستان کا سردار کرتا ہے. جب حکومت میں ہوتا ہے تو پاکستان زندہ باد, جب اپوزیشن میں ہوتا ہے حکومت اس کے بھائی کو مل جاتی ہے تو سوئٹزرلینڈ میں دفاع ہو جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے میں جھنڈا جلاؤں گا پاکستان کا. یہ اشرافیہ جو میرے ملک کو لیڈ کر رہی ہے, یہ وہی لوگ ہیں 1857 اور 1920 میں انگریزوں کے گھوڑے کتے نہلانے والے, مخبریاں کرنے والے, کفایت علی کافی جیسے لوگوں کو شہید کرنے والے. یہ وہی لوگ ہیں جو بعد میں گدی نشین بن گئے, جو بعد میں آ کے آپ کے نواب وڈیرے جاگیردار بن گئے, پھر ان کی اولادیں آپ پہ اور ہم پہ قابض ہیں. یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ یہ تب تک جاری رہے گا جب میرے آپ جیسے لوگ اسمبلی میں نہیں پہنچتے. یہ تب تک جاری رہے گا جب آپ اور میں, جب تک ہم خوش ہوتے رہیں گے یار زانی ہے, شرابی ہے, چور ہے, اچکا ہے, جو مرضی ہے, لیکن نواب ہے نا جی 6 گاڑیوں میں آ گیا, پروٹوکول میں 12-14 گن مین کے ساتھ میرے گھر آ گیا, جناب میری عزت بڑھ گئی ہے. اب تو جناب وہ میرے پاس آ گیا میرے پیو دادے کے فوت ہونے پہ, اب تو جناب ووٹ ملک صاحب کا, چودھری صاحب کا, خان صاحب کا. کیوں؟ ہم لوگ اپنے جیسے لوگوں کو الیکٹ کرنا ہی نہیں چاہتے. اپنے جیسے لوگ اگر سامنے آنا چاہتے ہیں تو چوہے چھوڑ دیا جاتے ہیں میدان میں کہ پیسے دے کے, جناب یہ تو ایجنسیوں کے چوہے چھوڑ دیے جاتے ہیں 2-2 ٹکے کے میدان میں کہ جناب یہ لو پیسے لو, اس پہ فتوے لگا دو, یہ تو غدار ہے. یہ کام ہوتا ہے. بکاؤ مال بن چکے ہم, پوری قوم بکاؤ مال بن چکے ہیں. ہم ان سے بڑے بغیرت ہیں کہ ان کو وہ کبھی نہ جیت پاتے اگر ہم ان کے فیسیلیٹیٹر نہ ہوتے. ہم ان کے آوے کے نعرے نہ لگاتے, جاوے کے. بھائی 50 سال ہو گئے, مردار مر چکا ہے نا, اب دفنا دو اسے. ابھی تک زندہ کر کے بیٹھے ہوئے, 5 سال اس کے بچوں کے پالے ہوئے کتوں کو جو کھانا ملتا ہے وہ تھر پارکر کے بچوں کو بھی اگر اس کا 10% کا بھی کھانا مل جائے تو تھر پارکر کا بچہ نہ مرے. لیکن کیونکہ وہ زندہ ہے 50 سال مرنے کے بعد بھی وہ زندہ ہے, کیونکہ اس نے بنگلہ دیش کو توڑا تھا, ایسٹ پاکستان کو ہم سے الگ کر دیا تھا. وہ زندہ ہے کیونکہ 52% آف پاکستان اس نے بیچ دیا تھا ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگا کے. وہ زندہ ہے, تابندہ ہے, ہمیشہ رہے گا. اور محترمہ فاطمہ جناح ہمیشہ کے لیے غدار ملت کا لقب لے کے فوت ہو گئی. اس کے جسم پہ خنجر کے نشان تھے, پوسٹ مارٹم وہ اس کا ہونے نہیں دیا, راتوں رات دفنایا گیا, اندھیرے میں قتل کیا گیا, شہید کیا گیا. جس نے اس کا محترمہ کا غسل دیا تھا وہ خاتون کہتی تھی جسم خنجر کے نشان ہے. ایک کتیا کے گلے میں لالٹین ڈال کے اسے کراچی کی سڑکوں پہ اور گجرانوالے کی سڑکوں پہ ایک نون لیگ کے منسٹر کے والد نے گھسیٹا تھا ایوب کے دور میں, اور اس کتیا کو محترمہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی تھی کیونکہ محترمہ کا انتخابی نشان لالٹین ہوا کرتا تھا. ہم وہ قوم ہے جنہوں نے قائد اعظم کو شہید کیا کھٹارا ایمبولینس دے کے. ہم وہ قوم ہے جو آج تک لیاقت علی خان کے قاتلوں کو نہیں پکڑ سکے. پھر کہتے ہیں دنیا میں ٹھڈے مار رہی ہے. انہی حکمرانوں کو ہم لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں, برا بلا بھی کہتے ہیں, لیکن ایک گلی پکی وہ کروا دیتا ہے پھر اس کے مرید ہو جاتے ہیں. کیا وہ گلی وہ اپنے باپ کے پیسے سے پکی کراتا ہے, یہ ہم سمجھتے کیوں نہیں ہے؟ وہ آپ کے اور میرے باپ کے ٹیکس کا پیسہ ہے سر. ایسا ہی ہے. ہم بکاؤ مال بن چکے ہیں سر. ہمارا ٹرانسفارمر لگ گیا جناب, اس باری ملک صاحب کو ووٹ دیسا, جناب نواب صاحب کو ووٹ دیسا, ٹرانسفارمر لا دیتا ہے. بھائی اس الو کے پٹھے نے تمہارے باپ کے ٹیکس کے پیسے کا لگایا, اس میں بھی 2000 روپے کھا گیا. 2000 زیادہ کھائے ہوں گے. وہ جو تمہاری گلی کے ساتھ جو مین سڑک 4 کلومیٹر کی پکی کرائی ہے اس پہ 20 کروڑ کی لاگت کہاں سے آتی ہے بھائی؟ حد مارو 1.5-2 کروڑ کی وہ سڑک بن جاتی ہے. 20 کروڑ ٹھیکیدار کو اتنا %, اس کے پی اے کو اتنا, اور اس کے فرنٹ مین کو اتنا مل جائے گا. 20 میں سے 10-12 کروڑ تو یوں ہڑپ ہو جاتا ہے. سر یہ کام ہو رہا ہے, اور یہ پیسہ پورا کرنے کے لیے میری ریاست مقروض ہے, قرضے لیتی ہے امریکہ سے. قرضہ لیتی ہے, جہاں پر 2 بندوں کو بھرتی کرانا ہوتا ہے وہاں ایک ایم این اے 10 بندے بھرتی کرا, 2 مالی رکھنے ہوتے ہیں, 10 رکھ دے گا جناب مجھے ووٹ ملیں گے. اس الو کے پٹھے کو تو باقی 8 گھرانوں کے ووٹ ملیں گے, لیکن باقی 8 مالی جن کا کوئی کام نہیں وہ گھر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور تنخواہیں ہڑپ کر رہے ہوں گے. لیکن وہ تنخواہیں دینے کے لیے ریاست کے پاس جب پیسہ نہیں ہوگا تو ریاست امریکہ سے قرضہ لے گی. ریاست امریکہ سے قرضہ لے گا تو امریکہ کو جب قرضہ نہیں دے پاؤ گے تو جس کو قرضہ نہیں دے پاتے نا وہ آپ کی بیٹی اٹھا کے لے جاتا ہے, وہ عافیہ صدیقی کو اٹھا کے لے جاتا ہے. پھر عافیہ صدیقی کو آپ 24 سال ہو جاتے ہیں, 4 دن پہلے عافیہ صدیقی کو 24 سال پورے ہو چکے ہیں.
ہم اسے نہیں مانگ سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے پیسے دینے ہیں. یہ ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے ہوتا ہے. ہم تو خوش ہو جاتے ہیں, ایم این اے صاحب نے جناب مجھے بھرتی کرا دیا, میں تو انڈر میٹرک تھا جناب, وہ تو میٹرک پاس والے کو بھرتی کرانا چاہیے تھا, مجھے کرا دیا جناب, میں تو مقروض ہوں, اس کا ہمیشہ سے احسان مند رہوں گا. اس نے کیا بات ہے, اس نے ہم پہ احسان کیا؟ احسان نہیں کیا. ایک میرٹ پہ آنے والے شخص کا گلا گھونٹا, اس کے گھر کا چولہا بجھایا, پھر تمہارا اور میرا چولہا جلا ہے. بھائی کیوں نہیں یہ قوم سمجھتی؟ جس دن قوم یہ سمجھنا شروع ہو جائے اس دن ملک کا نظام بہتر ہو. شیر بھی مجھے ایک بات بتائیں, ہمارے حکمران اسپیشلی شہباز شریف صاحب, چلے میں نام نہیں مینشن کرتا, بہت سارے حکمران جب جاتے ہیں تینوں کا امریکہ مینشن کریں, شہباز شریف کا, عمران خان کا, زرداری کا, سب گئے تھے, ٹھیک ہے, یہ جاتے ہیں باہر جاتے ہیں تو جا کے ان کو بھیک مانگنا یاد رہتی ہے. پھر میں آتا ہوں پرانے ٹاپک کی طرف کہ ان کو بیت المقدس کیوں نہیں یاد آتا. شہباز شریف اور نواز شریف کے بچے کہاں پہ ہیں؟ انگلینڈ میں. عمران خان کے پتہ نہیں مجھے, آج کل آئے ہوئے تھے, پیچھے یہاں پاکستان میں بھی آئے تھے 4 دن کے لیے. کہاں ہوتے ہیں؟ عیادت کرنے کے لیے آئے تھے. کہاں ہوتے ہیں؟ انگلینڈ ہوتے ہیں. اور زرداری صاحب کے بچوں نے کہاں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی؟ انگلینڈ سے. ان کے سب کے بزنسز کہاں پہ ہیں؟ واہ 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 واہ. ان سے جا کے بولو گے کہ قبضہ چھوڑو, اسرائیل کی پشت پناہی چھوڑو, تمہارے بچوں کو وہ ذبح نہ کر دیں, تمہارے بزنسز اور تمہارے سوئس اکاؤنٹس وہ منجمد نہ کر دیں. جرأت ہے بات کرنے کی؟ میرے گھر میں میراب صاحب آپ کے بچے اگر تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور میں انہیں پال پوس رہا ہوں, آپ مجھے آنکھیں نہیں دکھا سکتے. یہ لا بنایا جائے نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی میں جانے کے بعد, اور پاکستان نظریاتی پارٹی کا کوئی بھی بندہ گیا وہ بنائے گا, یہ قانون لائے گا کہ جب آپ سٹنگ ایم این اے یا ایم پی اے ہیں, آپ کا بچہ دوسرے ملک میں نہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے نہ بزنس کر سکتا ہے. بہت مشکل ہے شیر بھائی. سر میں قانون لاؤں گا, باقی ایم پی ایز اور ایم این ایز اس کو ایکسیپٹ کریں نہ کریں الگ چیز ہے. ایکسیپٹ ہو گیا تو پاکستان کا بھلا ہے. کیوں؟ اگر یہ لا اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ ایم این اے ہیں, آپ کے بزنس امریکہ میں, آپ امریکہ کو آنکھیں دکھا سکتے ہیں؟ نہیں. آپ کے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں, آپ کی بیگم ادھر ہے, آپ اسے آنکھیں دکھا سکتے ہیں کہ کیوں افغانستان پہ بمباری کر رہے ہو, کیوں فلسطین پہ بمباری کر رہے ہو, کیوں ظلم کر رہے ہو لیبنان, سیریا, لیبیا پر؟ نہیں کر سکتے. ہم یہ قرارداد لائیں گے, منظور ہو گئی تو بہت اچھی بات ہے, نہ منظور ہوئی تو اگلے 5 سال میں, ابھی تو ہمارے 1-2 ایم این اے ایم پی ہوں گے نا, اگلے 5 سال میں ہم اکثریت میں ہوں گے, لوگ کہیں گے اتنا یہ کمزور کھڑا صاحب ہوا نے تھا. کیوں کہہ کے 2-4 ہوں گے, زیادہ کی امید نہیں ہے آپ کو؟ میں آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی بتا رہا ہوں. کون سا آپ کا کینڈیڈیٹ سے پکا ہے جو لے گا سیٹ؟ سر ابھی آپ کی کیسی ہے اپنے حلقے میں؟ اچھی ہے. چلیے, آپ کا نیک تمنا ہے, آپ کے جو جذبات ہیں پاکستان کے لیے کام ہے. شیر بھی مجھے یہ بات بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر ایک جسم کو اگر کوئی چوٹ لگے تو پورا جسم, کسی ایک اس کو اگر چوٹ لگے تو پورا جسم اس کی وہ تکلیف محسوس کرتا ہے. تو ہم لوگ کیوں نہیں محسوس کر پا رہے وہ تکلیف جو ہماری فلسطین میں ہو رہی ہے؟ جب پریورٹیز چینج ہو جاتی ہیں نا تو انسان بزدل اور بغیرت ہو جاتا ہے. فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اغوانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج کہ ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو. وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. 100 سال پہلے جو اقبال نے کہا تھا آج ہو گیا. ان کا نظریات بڑے پکے تھے نظریات. وہ ایک درویش تھا جس کے بارے میں شیر محمد شرک پوری تھے یا کون تھے جنہوں نے کہا تھا کہ جس کی داڑھی نہیں ہے تو میرے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا. تو اقبال جا کے پینٹ کوٹ اور ٹائی پہنی ہوئی ہے, مونچھوں کو تاؤ دیا ہوئے اور باقی سارا کلین شیف, جا کے اللہ اکبر کر گیا, سلام پھیرا. وہ پہلی صف میں تھے, آخری صف میں تھا, وہ چلے گئے اندر. تو اقبال نے کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں. تو وہ جو ساتھ پیر ہوتے تھے, خلیفہ صفا پیر ہوتے, وہ تو ود گئے ہوتے. تو وہ چیلے نو آخیا کہ بھی پیر صاحب ملنا ہے. تو چیلا کہندا نہیں تیری داڑھی کوئی نہیں, میں نہیں ملن دیں گا, پیر صاحب منع کیتا ہوا. تو ٹھیک ہے نہیں ملے, واپس چلے گئے. پیر صاحب نے پوچھا کون آیا تھا؟ انہوں نے کہا اقبال آیا تھا. کہتا ہے علامہ اقبال؟ کہتا ہاں. کہتا ہے پیر صاحب ننگے پیر بھاگے باہر. انہوں نے کہا مجھے کبھی کبھار بارگاہ حضوری میں جانے کی اجازت ملتی ہے. بارگاہ حضوری کا پتہ ہے نا آپ کو؟ محمد شمع محفل بود چھپ جائے کہ من بودم ہے, خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو. کہ آج بھی وہ محفل جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام براہ راست موجود ہوتے ہیں. مجھے کبھی کبھار وہاں جانے کی اجازت ملتی ہے, اور میں جب بھی وہاں جاتا ہوں تو اقبال پہلے سے وہاں موجود ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ ان کے الفاظ تھے.
اقبال ہمارے اصل ہیروز کون ہیں, کن کو فالو کرنا چاہیے, کب فالو کریں گے ہم ان کو؟ سلطان صلاح الدین ایوبی, آئے ہے, سلطان نور الدین زنگی, محمد بن قاسم, طارق بن زیاد, یہ غازی, یہ تیرے پولیس. ان کو تو کتابوں میں بھی سے نکال دیا گیا شہیر بھائی, کب ہم ان کو پڑھیں گے, کب 8 ان کو فالو سال کریں تو گے؟ میں نے رولا ڈالا ہے اس پہ کہ مسٹر چپس, سنڈریلا اور اس طرح کے ٹاپکس کو نکالو, ہمیں ہمارے اصل ہیروز کے بارے میں پڑھاؤ. جب نہیں پڑھایا گیا تو میرا بھائی, میں نے نظریات کے نام سے بک لکھی, اس میں تمام ہیروز کا ذکر کیا, ان کو کلام اقبال سے ریلیٹ کیا, اور اس کی 70,000 کاپیز ہم نے مفت میں تقسیم کی, صرف میں نے, اور اس کے علاوہ ہزاروں لاکھوں کاپیاں گئیں, اور اس کتاب کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوتا تھا قیمت مفت. ہم نے کہا تھا صبح ٹیچر مسٹر چپس پڑھایا کرے گا, شام کو کالج کے باہر شہیر سیالوی اور اس کا نوجوان علم الدین پڑھایا کرے گا, نور الدین زنگی پڑھایا کرے گا کالج کے باہر. یہ کیمپین ہم نے آج سے 5 سال پہلے شروع کی تھی, اور پچھلے 4-5 سالوں میں ہم یہ پورے پاکستان میں پھیلا چکے ہیں. اب لوگوں کا رول ماڈل ہے وہ, اور ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. آتے اب ذرا, آپ دیکھیں جو یہ برگر بچے جنہیں ہم کہتے ہیں یونیورسٹیوں کالجز کے, وہ بھی آئیڈیلائز کرتے ہیں ان ہستیوں کو. اب مومنٹم بہت زبردست بن چکا ہے. اچھا آتے ہیں ذرا مہنگائی کی طرف آتے ہیں. پشاور میں ہمارے قریب ایک سکھ صاحب جو کہ ہمارے پاکستانی تھے, رمضان المبارک جو کہ ہمارے یہاں تو ریٹ بڑھ جاتے ہیں اور ممالک میں تو ریٹ کم ہوتے ہیں, رمضان میں ریلیف دیا جاتا ہے. وہ صاحب سبسڈی یا کہہ لیں یا ریلیف کہہ رہے ہیں اپنے طور پر دے رہے تھے, یہ خبر آپ نے سنی ہوگی, اور وہ رمضان میں کم پیسوں میں اشیاء دے رہے تھے. ان کو کوئی نامعلوم افراد آ کر مار کے چلے جاتے ہیں. ان کا ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ان کا کاروبار کو ٹھیس پہنچ رہی تھی. چند آٹوں کی بوریوں سے, ہم نے چند جب کلو دال سیاسی سے. جماعت بنائی نا, تو سب سے زیادہ اس کی مخالفت ان لوگوں نے کی جو اسلام کے نام لیوا سب سے زیادہ تھے. کیوں کی؟ کیونکہ وہ 40,000 روپے لے کے آتے تھے, تب جا کے ختم نبوت پہ تقریر کرتے تھے. جب ایک بندہ داڑھی مونچھ اس کی صحیح نہیں ہے, دستار بھی نہیں پہنتا, اور وہ وہی تقریر آ کے مفت میں کر دیتا ہے, اور آگے امام مسجد کو 1,000 روپے اپنی جیب سے دے دیتا ہے, تو ان کا تو کاروبار ختم ہو جاتا ہے. میں جب 2 سال پہلے جیل میں قید تھا, دہشت گردی کا پرچہ تھا اور 4 شیڈیول لگا ہوا تھا, ناموس رسالت ریلی کے عوض یہ سارا کچھ ہمیں ملا, تحفہ ملا. ہوا کیا, میں جب جیل میں تھا, میں کلمہ پڑھ کے سچ کہہ سکتا ہوں یہ بات, میرے ساتھ ایک بندہ قید تھا, واللہ مجھے تیسرے چوتھے دن جا کے پتہ چلا کہ وہ کرسچن تھا. روزانہ اس کو دن کو کھانا آتا تھا, میں اس کے گھر والوں کو دل میں کوستا تھا کہ عجیب یہ جو ہے بدبخت, انہیں اپنے بچے کی فکر ہی نہیں ہے, دن کو کھانا بھیج دیتے ہیں. وہ شام کو ہمارے ساتھ افطاری پہ کھانا کھایا کرتا تھا, اور 5ویں دن یا چوتھے دن مجھے پتہ چلا کہ یار یہ اس لیے کھاتا تھا کہ ہم مسلمان ہیں, ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے, اور وہ افطاری کے وقت کھاتا تھا, دن کو ہماری وجہ سے نہیں کھاتا تھا, احتراماً. اور جب ہمیں پتہ چلا, ہم نے کہا اب تم دن کو کھایا کرو گے. لیکن ہوا کیا کہ 5 دن گزر گئے تھے, اس پہ FIR نہیں کاٹی گئی تھی. FIR کے بغیر آپ 1 دن سے زیادہ آپ تھانے میں نہیں رکھ سکتے کسی کو, اور 24 گھنٹوں کے اندر آپ نے میجسٹریٹ کے سامنے اسے پیش کرنا ہوتا ہے. FIR اس لیے نہیں کاٹی گئی تھی کہ باہر جو پولیس والا کھڑا تھا, روزانہ اس سے آ کے ملتا تھا کہ تمہارا بڑا بھائی کب آئے گا جو ہمیں 50,000 روپے دے گا تو تمہیں ہم ریلیز کر دیں. اسے عیسائی ہوتے وقت بھی مسلمانوں کا حیا تھا, رمضان کا حیا تھا. ہم بغیرتوں کو مسلمان ہوتے ہوئے بھی اسلام کا اور رمضان کا حیا نہیں تھا. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود, یہ ہم لوگوں کا حال ہے. ہاتھ بے زور ہیں, الحاد سے دل خوگر ہیں, امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. یہ حال ہے ہم لوگوں. وہ جو صاحب تھے وہ پٹھان تھے, سکھ صاحب جو تھے, پٹھان اور افغانی ہمارے پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں, نیشنلٹی ہولڈر بھی ہیں, ہمارے اتنا خلاف ہوئے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ افغانی ہمارے خلاف پتہ کیوں ہیں؟ ہم نے 30 سال انہیں پالا پوسا بڑا کیا. آپ کے والد آپ کو 20-25 سال پال پوس کے بڑے کریں اور آپ کو ٹھڈا مار کے گھر سے نکال دیں, اور پڑوسی آپ کے والد کا دشمن ہو, وہ آپ کو پناہ دے دے, تو آپ کس کی زبان بولیں گے؟ قصور تو باپ کا ہے نا, پڑوسی کا تو نہیں ہے. آج الطاف حسین کو پڑوسی استعمال کر رہا ہے, آج بلوچ نیشنلسٹ کو پڑوسی استعمال کر رہا ہے, آج افغان نیشنلسٹ کو پڑوسی استعمال کر رہا ہے. پڑوسی نے تو 2 سال پالا پوسا افغانیوں کو, ہم نے 30 سال پالا پوسا. ہم بینگ اے مسلم اسٹیٹ ہمارا اچھا انفلوئنس نہیں ہے ایران اور افغانستان میں. انڈیا بینگ اے ہندو اسٹیٹ اس کا اچھا انفلوئنس ہے ایران افغانستان میں.
ہم بینگ اے مسلم اسٹیٹ ہمارا عرب کنٹریز میں اور اسپیشلی سعودی عربیہ میں اچھا انفلوئنس نہیں ہے. امریکہ بینگ اے کرسچن اسٹیٹ اس کا اچھا انفلوئنس ہے. وائی؟ کیونکہ ہم لوگوں نے اپنے لوگوں کو جو ہم نے افغانیوں کو یا بہاریوں کو یا بنگالیوں کو یہاں پر رکھا, ہم نے ان کے اندر حب الوطنی کا جذبہ انکلکیٹ ہی نہیں کیا. ہمارے جو لوگ حکومت کرنے آتے تھے وہ اپنے بچوں کو پالنے پوسنے کے لیے آتے تھے, وہ ریاست کو پالنے کے لیے نہیں آتے تھے, ریاست کو فلورش کرنے کے لیے نہیں آتے تھے. ان کی لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہوتی تھی. 2 سال کے لیے ایک جرنیل آپ کا آرمی چیف بن جاتا ہے, اس کی 2 سال کی پالیسی ہوتی ہے, اس کے بعد جائے بھاڑ میں, نیا جرنیل نئے اس کے پسندیدہ لوگ. 4 سال کے لیے سیاستدان آپ کی حکومت میں آتا ہے, اس کی اپنی پالیسی ہوتی ہے, اس کے بعد جائے بھاڑ میں. ریاستوں کی لانگ ٹرم پالیسیز ہوتی تھیں. یہودی 1000 سال غلامی میں رہے, لیکن انہوں نے اپنے بچوں کی وہ تربیت کی کہ آج پوری دنیا کا میڈیا اور آج پوری دنیا کا اکانومی, بینکنگ اینڈ فائنانس کا سسٹم ان کے کنٹرول میں ہے. لگاؤ نعرہ اسلامی بینکنگ اینڈ فائنانس کا, لگایا تھا نا OIC والوں نے. کون کون لوگ تھے وہ؟ شاہ فیصل تھا, بھٹو تھا, کون تھا, معمر قذافی تھا, صدام حسین تھا, یاسر عرفات تھا. 5 کے 5 مروا دیے گئے. انہوں نے لانگ ٹرم پلاننگ کی. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے نعرے لگائے, ہم نے لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کی. ہم نے اپنے ہی لوگوں کے گلے کاٹے ہیں, ہم نے اپنے ہی لوگوں کی ٹانگیں کاٹی ہیں, ہم نے اپنے ہی لوگوں کو برہنہ کیا ہے, ہم نے اپنے ہی بلوچ مارے ہیں, اپنے ہی پشتون مارے ہیں. ابھینندن کو نہیں مارا. ایک ہمارے ایئر فورس کے بندے نے دلیری کر کے جب اسے پکڑا تو ہم لوگوں نے واپس کر دیا. یہ بھی نہیں کہا کہ کرنل حبیب انڈیا کے پاس ہے وہ واپس کر دو, یہ بھی نہیں کہا کہ افضل گرو کی میت انڈیا کے پاس ہے واپس کر دو. ہم نے اپنے ہی بچوں کے قاتلوں کو ریمنڈ ڈیفس کی صورت میں واپس بھیج دیا, اپنے ہی بچوں کے قاتلوں کو کرنل جوزف کی صورت میں واپس بھیج دیا, اپنے ہی بیٹے کو, ریاست کے بیٹے ایمل کانسی کو پکڑ کے امریکہ کے حوالے کر دیا, اپنے ہی بیٹی کو آرام سے امریکہ کے حوالے کر دیا, عافیہ صدیقی کو. ہماری لانگ ٹرم پلاننگ نہیں. نو ون کیئرس فار پاکستان. پاکستان کا درد ہی نہیں ہے کسی میں. کون سا ایسا بندہ جو اس ٹائم رکھتا ہے پاکستان کا درد؟ کوئی رکھنا ہوتا آج ہم اس کا حصہ ہوتے. جب کوئی نہیں نظر آیا تو ہم خود میدان میں تب آئے. کل کو یہ ساری باتیں آپ کے لیے نہ کوئی کر رہا ہو پھر. میں چاہتا ہوں کہ اگر اس طرح کا کوئی موقع ہے اس سے پہلے ہم مر جائیں. واہ, اللہ کرے اللہ ہم سے کام لے. گھر آٹا چھٹا ہے پورا؟ الحمدللہ. کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ کا دیا بہت ہے, زمینوں سے اپنی عزت دار طریقے سے باپ دادا کی کمائی. نہیں, صرف آٹا کا ذکر کر رہا ہوں یہاں پہ. ہاں ہے. تو جس طریقے سے بھی ہمارے بزرگوں کو اور ماؤں بہنوں کو آٹا مل رہا ہے, پچھلے سال یہی ہماری مائیں بہنیں لوگ سپورٹرز 12,000 پہ راضی نہیں تھے. ان کو ریلیف مل رہا تھا خان صاحب کی طرف سے, اس پہ راضی نہیں تھے. جو صحت کارڈ مل رہا تھا, اس کے بعد جو کون سے تھے جو لنگر خانے تھے وہ مل رہے تھے, اس ٹائم وہ سب بند ہے. 2,000 مل رہا ہے اور آٹا جس طریقے سے مل رہا ہے, کیا کہیں گے اس کے والے؟ نہ خان نے مچھلی پکڑنا سکھایا نہ شہباز شریف نے. روزانہ انہیں ان کے آگے ایک مچھلی پھینک دی جاتی ہے عوام کو کتا بلا سمجھ کے. یہ پھر ہڈی پکڑنے کے لیے ایک دوسرے پہ جھپٹتے ہیں, لڑتے ہیں. انہیں جانور سمجھا ہوا ہے. یہ لائنیں لگانے کے لیے رکھے گئے ہیں. انہیں مچھلی پکڑنا کیوں نہیں سکھاتے؟ انہیں چھوٹی چھوٹی کاٹیج انڈسٹریز چائنا کی طرح کیوں نہیں بنا کے دیتے؟ انہیں سلائی مشینوں کے کورسز کرا کے جو شال آپ کی 4,000 روپے والی گلگت بلتستان کی 40,000 کی انگلینڈ میں بکتی ہے ہینڈ میڈ, وہ بنانا کیوں نہیں سکھاتے؟ اور پہلے یہ ٹرینڈ تھا پاکستان کے اندر, بہت زیادہ تھا. سر کوئی محب وطن لوگ ہوتے تھے جو چاہتے تھے کہ یہ کام ہو. اب تو محب وطن لوگ رہ ہی نہیں ہیں. شہیر بھی مجھے بتائیں, پاکستان آزادی پارٹی ایک دفعہ پھر ابھی مجھے بتائیں کہ الیکشن 14 مئی کو اناؤنس ہو گئے, کیا لگتا ہے خان آئے گا یا شریف آئے گا یا دلیر آئے گا؟ اللہ کرے ہم لوگ آ جائیں, انشاءاللہ آ جائیں جی. جو پاکستان کے لیے اچھا ہے, میری تو دعا ہے. میں کسی کی سائڈ تھوڑی لے رہا ہوں, یہاں بیٹھا ہوں. ہم نے کل کو ہو سکتا ہے کسی PTI کے رکن کا بھی انٹرویو کرنا پڑے, کسی نواز لیگ کے بھی بندہ کرنا پڑے. اگر وہ اچھی باتیں کرے گا اور اس کی نیت اچھی ہے تو ہم اس کے بھی ساتھ ہے جذباتی طور پر. ووٹ کی پرچی بعد میں دیکھیں گے. مجھے بتایا نا کیا پلاننگز ہیں ابھی؟ یار ہماری پلاننگ تو تیاری پوری ہے, تیاری پوری ہے. انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہر حلقے سے ہمارا MP کے کینڈیڈیٹ کھڑا ہو. ابھی تک 129 کینڈیڈیٹس کو ہم پارٹی ٹکٹ دے چکے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے خرچے پہ یا اس کے خرچے پہ؟ اچھا مجھے بتائیں آپ کا سورس آف انکم کیا ہے؟ یار ہم سارے لوگ صرف اپنی گاڑی کا ہمیں تیل دینا. نہ مجھے میں ٹیچر ہوں. ٹیچر کہاں پہ؟
میں پنجاب کالج جنڈ میں بھی پڑھا رہا ہوں, سپیریئر کالج پنڈی گھیب میں بھی پڑھا رہا ہوں, سپیریئر کالج فتح جنگ میں بھی پڑھا رہا ہوں, کبھی کبھار پنجاب کالج تلہ گنگ میں بھی کلاسز. نہیں یہ تو ہوگی, چلے ویکلی کلاسز ہوگی, اس سے اتنا اپنی میرے ریونیو کتنا ہونا چاہیے کہ میں سارا مینیج. دیکھیں آپ کو ٹریول ہی بڑا ہے, پھر آپ کہیں گے کہ میں 1000 تو اس سے لیتا ہوں یا 2000 شیخ صاحب ڈالتے ہیں, راجہ صاحب ڈالتے ہیں, میں والی اس بات سے ڈس ایگری کروں. بتاؤں میں کلمہ سن لیں. نہ کلمہ خیر ہے. یہ راجہ فیضان ہے, وہ آصف امان ہے, وہ سہیل بھائی ہیں. یہ ایک بار یہ وزیر لالا بھی پتہ نہیں کہیں لے گیا تھا. اچھا اب اس کے پاس ماشاءاللہ آصف کے پاس اچھی گاڑی ہے. ٹھیک ہے. یہ دفتر سہیل بھائی کا ہے, یہ کبھی لے جاتے ہیں. کوئی مہمان آ گیا آصف کے وہاں دفتر لے جاؤ جی, وہاں سارا کچھ ہوگا, آج آپ کو سحری سہیل بھائی کرا دیں گے. اچھا کیا ہوگا سحری میں ویسے آج ہمارے لیے؟ وہ تو ان سے پوچھو, وہ لاہوریہ ہے, وہ ٹھیک کرائے گا. ہسبینڈ پورے کا بندہ ہے, وہ اس کی سحری ٹھیک ہوتی ہے, وہ ٹھیک کرائے گا. دوسرا راجہ صاحب ہیں, ہم سارے لوگ, عبد الشکور ادھر ابھی نہیں ہے, ہم لوگ 2-4 ہزار روپے اکٹھے کر کے تو کام مان لیا آپ کی بات, مان لیا آپ کی بات. یہ ایک دفعہ ہوگا, 2 دفعہ ہوگا, 10 دفعہ تو نہیں ہو سکتا. مجھے بتائیں 10 دفعہ کیا 30 دفعہ ہوتا تھا. مجھے بتائیں اگر میری تنخواہ ہے 50,000 80,000 90,000 لیٹ سے, ان سب کی بھی اگر اتنی ہے تو کتنا مہینے کے 5 بندوں کی کتنی بن جاتی, 4.5 لاکھ بن جاتی. 4.5 لاکھ میں مہینہ کا ڈیزل نہیں پورا ہوتا. گالی مک گئی. کیمپین کیسے کر رہے ہیں, اس پہ کتنا خرچہ کر رہے ہیں کیمپین وغیرہ پہ؟ کیمپین ہلکی کیمپین سے تو آپ کو فائدہ نہیں ہونا بھائی, ڈاڈی کیمپین چل رہی ہے, ہر گھر پہ بینر پوسٹر لگا ہوا ہے. تو یہ کون 1 روپیہ بھی اپنا نہیں لگا, یہ کسی واللہ 1 روپیہ بھی نہیں لگا. لاکھ سے زیادہ میرے پمفلٹس ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہیں, ہلکے کے ہر گھر تک پہنچے ہیں. بینر جس گاؤں میں جہاں آپ کو ہر جگہ نظر آ رہے ہوں گے, تصویریں لگی ہوئی ہوں گی جناب, سب کچھ ہوگا. کارنر میٹنگ 100 سے زیادہ میں ابھی تک کر چکا ہوں. ٹھیک ہے. ہر کارنر میٹنگ میں 300-400 بندہ ہے. ہمارے حلقے کی صرف بات بتا رہا ہوں, 1 روپیہ بھی اپنا نہیں لگا. کارنر میٹنگ جو بندہ اپنے گاؤں میں کراتا ہے, ایک کارنر میٹنگ میں اگر 300 کرسیاں لگتی ہیں, اس کا کتنا خرچہ آ جاتا ہے. لوکل بندے نے اپنی دکان سے کرسیاں نکال کے ادھر رکھنی, 5,000 اس کو دے دو, 1,000 روپے گاڑی والے کا رینٹ دے دو. ساؤنڈ سسٹم کی ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی. 400 بندوں میں تو آپ ویسے بھی نعرہ تکبیر لگائیں تو وہ جناب زبردست اللہ اکبر کی صدا آتی ہے. یہ بات ہے. تو ہم لوگ ویسے بھی ساؤنڈ سسٹم کے بغیر, اور چائے پانی پہ ہم نے ویسے پابندی لگائی ہوئی کہ چائے پانی کوئی ضرورت نہیں. ہم کہتے ہیں خان تو چائے اور بسکٹ ڈالتا تھا نا آگے مہمانوں کے, ہم وہ بھی نہیں دیں گے. تو سر ساری کرا سا ویسے بتا رہے ہیں. اچھا زبردستی کر کے اچھا اس کے بعد جو بینرز ہیں, پمفلیٹس ہیں, وہ چاہنے والے ہیں, دوست ہیں, کوئی فیصل آباد سے بھیج دیتے, کوئی پنڈی والے بھیج دیتے ہیں. ان کے لیے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ ایک بندہ 1,00,000 روپے کے پوسٹر بھجوا دے, ایک بینر بھجوا دے, اس کے لیے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. مجھے بتائیں اب یہ دیکھیں, یہ آپ جس DHA2 میں, اس سارے بازار میں سارے پراپرٹی ڈیلرز کے دفتر ہیں. صحیح ہے. میں اگر دن کو پھرنا شروع ہو جاؤں یہاں سے گیگا مال تک, تو آرام سے میں اپنا الیکشن نکال لوں گا. میں بولوں گا یار فلانے گاؤں میں جو آخری دن کی گاڑیوں کا اور اس کا خرچہ ہے نا, اپنے کیا کہتے ہیں کیمپوں شیمپوں کا, وہ تم دیکھ لو, فلانے گاؤں میں تم دیکھ لو. سپورٹ کر رہے ہیں یہ اللہ ایریا کیوں نہیں کرتا بھائی. اللہ نے ہر بندے کے دل میں, اندر جسم میں ایک دل رکھا ہوا ہے, اور اس بندے کے دل میں وہ بھاویں جس مرضی پارٹی کا ہو وہ. اچھا ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں, نون لیگ کا ہمارے مقابلے میں کینڈیڈیٹ, شاید اسے ٹکٹ ملے نہ ملے, اس بندے نے, مجھے آج پتہ چلا ہماری پارٹی کا یہاں MPA کا کینڈیڈیٹ ہے, اسے 400 پوسٹر سپانسر کیا تھا, بینر. واہ. صرف اس وجہ سے کہ یار تمہارا نظریہ اچھا ہم کریں, حالانکہ وہ میرے مقابلے میں کینڈیڈیٹ آ رہا ہے. واہ. تو یہ اللہ مسبب الاسباب ہے, یہ چیزیں چل جاتی ہیں. الیکشن کمیشن کا فیصلہ ٹھیک ہے, الیکشن ٹائم پر جو ہو رہے ہیں, اب ٹائم پہ ہونے چاہیے. ابھی بھی چیز کو کرتے ہیں. خان صاحب تو بہت خوش ہے, بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مزید جلدی ہونے چاہیے. ٹائم پہ ہونے چاہیے, بالکل ہونے چاہیے. اچھا کیا لگتا ہے خان صاحب تو آئیں گے یار؟ وہ مجھے لگتا ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جا چکے ہیں. اگر وہ آ گئے تو ان کے لیے بہت بڑے مسائل ہوں گے, کیونکہ مہنگائی ان سے کنٹرول ہونی نہیں ہے, اور عوام کو جو سبز باغ انہوں نے دکھائے ہوئے ہیں, عوام وہی پھر جوتوں کے ہار لے کے کھڑی ہوگی جس طرح آخری ان کے 6 مہینوں میں کھڑی تھی. اور اگر نہ آئے تو پکے نہ آئے لیں, پکے نہ آئے. بھائی جان جتنا بڑا پنگا لے کے بیٹھے ہوئے ذاتیات پہ اتر آئے ہیں معاملے. میں نے خبر سنی تھی کہ شہباز شریف صاحب نے اپنی کوئی اختتامی پارٹی کا کوئی اناؤنس کیا ہے, الوداعی پارٹی. نہیں مجھے نہیں لگتا. یہ وہ نوسر باز ہیں جنہیں مطلب آخری دم تک کرسی کی لالچ نہیں ہے انہیں. اچھا. ہوس ہے کرسی کی.
یہ نہیں چھوڑیں گے. ویسے ایک بات ہے, سنتے ہیں جتنے بھی 6 وزراء بار ہیں, سٹنٹ ڈال کے رکھے ہوئے ہیں, اس کے یہ باوجود جتنے وزراء ہیں, جتنے بڑے لوگ ہیں, یہ وزیر وغیرہ, یہ سب اچھا کھانا نہیں کھاتے گھر میں اپنے. لوگ کی دال شال چلتی ہے جو ڈاکٹر سے منع کیا ہوتا ہے. اچھا کھانا تو ہم لوگ کھاتے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ. کیا فائدہ ہے اتنی دولت کا جب گوشت بھی منع ہوا آپ کو. یہ بات ہے, بکرا بھی منع ہوا ہے. آپ زرداری کو دیکھیں, گھر سے بھنڈی بن کے جاتی ہے, باہر کے کھانے کھا ہی نہیں سکتا. اتنا پیسہ کس کے لیے کمائے. اور آپ کو ایک بات بتاؤں, حرام کا پیسہ وہ اولاد پہ نکلتا ہے. پھر نواز شریف نے حرام کھایا نا, اس کی اولاد پہ نکل رہا ہے کہ نہیں. بچے باپ کے کیس کے لیے پاکستان میں پیش ہونے نہیں آئے, بہن کو آگے کر دیا, تم جاؤ کیس لڑو. کوئی سمجھنے والا ہو تو اسے پتہ چلے کتنی بڑی بغیرتی کی ہے انہوں نے. زرداری کے بیٹا دیکھ ہوگی ان کے لیے. پھر یار آپ زرداری کی کرپشن دیکھو, آگے بلاول آگے اس جیسی مخلوق پیدا ہو گئی. یہ دنیا میں ایک بہت واضح پیغام ہے, اگر ہم سمجھے تو. ہم سمجھتے نہیں ہیں یہ بات. یہ بچوں پہ نکلتا ہے حرام کا مال, نکل رہا ہے. یہ لوگ عبرت حاصل کریں ان چیزوں سے. اچھا, لاسٹ پلاننگ کیا چل رہی ہے؟ کوئی ایسی بات جو ابھی تک میڈیا پر آپ نے نہ کی, اپنی پارٹی سے ریلیٹڈ, کیمپین سے ریلیٹڈ, کچھ ایسا ہلچل کچھ شیئر کرنا چاہیں؟ اگر ہم میں سے کوئی ایک دکا بندہ, کوئی 2 4 5 6 الیکٹ ہو جاتے ہیں, آپ کو انشاءاللہ تعالی ہمارے جو MP پنجاب کے الیکشن پہلے ہو رہے ہیں, ہمارا ایک بندہ بھی الیکٹ ہو گیا, ہم وہ قراردادیں لے کے آئیں گے اسمبلی میں انشاءاللہ تعالی کہ نیشنل اسمبلی کے جب الیکشنز آئیں گے تو آپ کو ایک بھرمار نظر آئے گی انشاءاللہ تعالی. یہ آپ کے لیے میں سمجھتا ہوں پلس پوائنٹ ہو گیا الیکشن پہلے. بہت بڑا پلس پوائنٹ. اگر ہم سیٹ نکال جاتے ہیں, کوئی حرام توپی یہ نہیں کرتے بیچ میں, پوزیشن ہماری بنی ہوئی ہے کچھ سیٹوں پہ, ہم اگر نکال گئے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو نیشنل اسمبلی میں ایک بہت بڑا سیٹ بیک نظر آئے گا تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے, سندھ میں بھی, بلوچستان میں بھی, KP میں بھی اور وفاق میں بھی. چلے اگین ہم وہ قراردادیں لے کے آئیں گے جو ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا, اور سارے ننگے ہوں گے. آپ یقین کریں ساری پارٹیاں ننگی ہوں گی ان قرارداد. جو نظریات آپ کے ہیں, کچھ نظریات TLP کے بھی آپ سے ملتے ہیں, کچھ وہ جو TLP کے ملتے ہیں وہ PTI کے بھی وہی نظریات ہمارے ساتھ ملتے ہیں. جو ختم نبوت والے نظریات ہیں وہ نواز شریف صاحب کے بھی ہمارے ساتھ وہی ملتے ہیں. صرف خالی باتوں کی حد تک آپ. جو ختم نبوت کے نظریات ہیں وہ بھٹو صاحب کے ملتے ہیں, وہ بھی مجاہد ختم نبوت تھے اس حساب سے, قادیانی کو کافر کرا. شیخ رشید صاحب بھی, اور شیخ رشید صاحب بھی جیل میں گئے ختم نبوت کے لیے. جو ان کے نظریات ہیں نا TLP کے ختم نبوت والے, وہ ان سے زیادہ نظریات عبد الولی خان, باچا خان وغیرہ کے تھے. انہوں نے بھی قادیانی کو کافر قرار دینے والی قرارداد پہ سائن کیا تھا. اور ان سے زیادہ مفتی محمود کے وہ نظریات تھے جس نے قرارداد پیش کی تھی. اس سے زیادہ شاہ احمد نورانی کے یہ نظریات تھے جس نے قرارداد منظور کروائی تھی. اس سے زیادہ پرویز الہی اور ظہور الہی, ان کے باپ جو تھے یا چچا تھے شجاعت وغیرہ کے, ظہور الہی, انہوں نے قرارداد پیش کروائی تھی. مولانا سمیع الحق نے قرارداد پیش کروائی تھی. کوئی پارٹی رہ گئی ہے تو بتا دیں. ختم نبوت پہ پوری امت پہ ایک ہی فیصلہ ہے جناب. صحیح بات ہے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. اچھا بالکل الگ سے ایک میں سوال کروں, حافظ سعید صاحب کو آپ جانتے ہیں؟ میں نے, اور انہوں نے ایک افطاری اکٹھی کی تھی. اچھا ہاں, اچھا مزے کی بات, سحری میں نے رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کی تھی. ان کا میں بڑا معتقد ہوں, آگے سارے نوسر باز ہیں, وہ بڑے کمال کے آدمی تھے. اور افطاری میں نے حافظ سعید کے ساتھ کی تھی. کیا کہیں گے وہ شخصیت کے بارے میں, کیا کہیں گے؟ حافظ سعید وہ بندہ, میں نے آج تک ان کو پڑھا نہیں, لیکن ان کے کلپس میں دیکھتا ہوں تو بڑا جوش. وہ بندہ ہے حافظ سعید, مولانا مسعود اظہر اور سید صلاح الدین. سید صلاح الدین حزب المجاہدین کے صدر ہیں, حافظ سعید لشکر طیبہ کے. ٹھیک ہے. اور یہ لوگ کیا کام کرتے ہیں لشکر طیبہ والے؟ جیش محمد کے صدر ہیں مولانا مسعود اظہر. یہ تینوں وہ لوگ ہیں جو بغیر تنخواہوں کے شہادتیں دے رہے پاکستان کے لیے. واہ, نظر نہیں آتے میڈیا پہ, یا میڈیا ہمارا دکھاتا نہیں ہے؟ سر جو حقیقی پیر ہوتا ہے نا وہ اپنے عرس کے اشتہار نہیں لگاتا. واہ سر, بہت بڑی واہ والی بات کی ہے میں نے. جو حقیقی پیر ہے وہ یہ نہیں بتاتا کہ فلانا تاریخ کو عرس ہو رہا ہے اور داندوں کا جلسہ بھی ہوگا تاکہ اس کے بہانے لوگ دیکھنے آ جائیں, ککڑوں کا بھیڑ بھی ہوگا اور کتے بھی لڑواؤں گا. یہ نہیں کرتا وہ. یہ تینوں وہ پیر ہیں جنہوں نے واقعی کام کیا. اور اگر آپ ان کا کام دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ انڈین موویز دیکھیں. اچھا, ہر مووی ان کے خلاف ہوتی ہے؟ ہر مووی ان کے خلاف ہے. کچھ تو ہم بھی اچھے ہوں گے نا اگر دشمن اتنا کر رہا ہے. یہی چیز ان پہ پوری اترتی ہے. یوتھ کو کوئی میسج دیں آخر میں جناب. یار یوتھ کو میں ایک چیز بڑی کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اب وقت ہے 2 فیصلے کریں. یا وہی 500-700 بندوں کے جنازے کے ساتھ اللہ کو پیارے ہو جائیں, یا چاہتے ہیں کہ تاریخ میں آپ ہمیشہ سے زندہ رہیں, تو پھر وہ کام کریں جو ہم لوگ کر رہے ہیں, ہمارا ساتھ دیں.
شہیر بھی بہت مزہ آیا، بہت مزہ آیا. سیکنڈ ٹائم تھا آپ کے ساتھ، مزید بھی انشاءاللہ گپ شپ ہوتی رہے گی. پوڈ کاسٹ کا ایک تھیم الگ ہوتا ہے، وہ مائک لے کر انٹرویو بھی ہو سکتا تھا، لیکن میں کہا چلیں یہ والا فریم زیادہ اچھا ہے. اور یقیناً آپ کو آج کی یہ پوڈ کاسٹ شہیر بھائی کے ساتھ دیکھ کر مزہ آیا ہوگا. آج میں نے خود انہیں انوائٹ کیا تھا کہ مجھے بڑا اچھا لگا. جو لاسٹ ٹائم ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہوئی تو ایک اپنائیت ہوئی، دوسرا یہ نعت خواں بہت پیارے ہیں تو ہمیں ویسے ان سے بڑی عقیدت ہے. اور پھر شاگرد کن کے ہیں منظور الکونین صاحب کے، تو وہ چھوٹی بات تو نہیں ہے نا. چلے میں دوبارہ مطلب آپ یہ دیکھیں، بند تو نہیں ہوا نا، آپ یہ دیکھیں آج کے دور میں جہاں نعت خوان جو ہیں وہ گانے گا رہے ہوتے ہیں، ایسے دور میں اگر کوئی بندہ نعت کا حق ادا کر رہا ہے تو آپ جیسے لوگ ہیں. واہ واہ، تو یہ بہت بڑی بات ہے. تھینک یو سو مچ شہیر بھائی، تھینک یو سو مچ. آپ کے الفاظ ہمارے لیے بڑا جو ویلیو کرتے ہیں اور ہمیں کو سنبھال کے رکھیں گے. آپ کے ساتھ ہماری نیک تمنائیں ہیں. ووٹ کی پرچی پھر بھی ہمارے جیب میں انشاءاللہ وقت آنے پر ریلوے انجن پہ مہر لگے، ریلوے انجن پر جی مہر لگانی جو شہیر بھائی کے سپورٹرز ہیں. یقیناً آپ کو آج کی پوڈ کاسٹ مزہ آئے گی. سیاسی جواب دے گیا پھر. دا ملنگ فیملی اگین ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت اچھی پوڈ کاسٹ میں ریکارڈ کی، ایڈٹ بھی کریں گے اور ایڈیٹنگ. ہمارے چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو، تب تک کے لیے اللہ حافظ.